كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نماز کے سلسلے میں آپ لوگوں کو ایک تصور دوں گا نیا۔ پچھلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو ملوک ہوتے تھے نا، بادشاہی نظام تھا اکثر جگہوں پر نا، تو بادشاہ اپنے دربار قائم کرتا تھا تو اس میں لوگ جاتے تھے، اور جو شعراء ہوتے تھے نا، شاعر حضرات، وہ بہت اچھے قصیدے بنا کر بادشاہ کی شان میں لے جاتے تھے، قصیدے بادشاہ کی شان میں لکھتے تھے اور وہاں جا کر بڑے اچھے انداز میں سناتے تھے بادشاہ سلامت کو۔ تو جو مجلس لگی ہوتی تھی، بادشاہ کے دربار بھرا ہوا ہوتا تھا، وہ سب لوگ سنتے تھے اور بادشاہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوتا تھا اور ان کو انعام و اکرام کے ساتھ واپس کرتا تھا۔ تو یہ تو بادشاہی نظام تھا، اس طرح چل رہی تھی گاڑیاں۔ تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سارے کریموں کا کریم ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ وہ خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بادشاہ 5 دفعہ اپنا دربار لگاتا ہے اور ہمیں اشعار بولنے کے لیے نہیں کہتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پورا طریقہ سمجھا دیا کہ میرے دربار میں حاضری کے آداب کیا ہیں، نماز کی نیت کیسے باندھنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، ادب کے ساتھ کھڑا رہنا ہے، اور پھر ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے سبحان اللہ اکبر کہنا ہے، پھر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، پھر اور مزید جھک جانا ہے، بالکل اپنے آپ کے ماتھے کو زمین پہ ڈال دینا ہے، تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ تو یہ سارا انداز دربار میں حاضری کا ہمیں سمجھا دیا، اور یہ انداز مالک الملک اور ملک الملوک، بادشاہوں کے بادشاہ کو اور سارے ملکوں کے مالک کو پسند ہے۔ تو اس مالک سے ہم فقراء غنی کے دربار پر جمع ہو کر ان سے خوب انعامات لیں۔ اب انعامات لینے کے لیے ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ کس انداز سے ہم بادشاہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، ہمارا دماغ کہاں ہے، ہمارا دل کہاں ہے، یکسوئی کتنی ہے، خشوع و خضوع کتنا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے کہ کون بندہ کس انداز سے کھڑا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ جب نماز سے فارغ ہونا تو آدمی دیکھے کہ مجھے آج نماز میں 10واں حصہ ملا، 9واں حصہ ملا، 8واں، چونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض نمازیوں کو نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، بعض کو 9واں، بعض کو 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، تہائی، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو پورا ملتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ہم اپنی نماز کو ذرا دیکھتے رہیں کہ کیسے ہم نے اس دربار میں حاضری دی، تو انشاءاللہ آج سے ہم اپنی نمازوں کو اور مزید بنا اور سنوار کر پڑھیں گے تاکہ اس دربار میں قابل قبول ہو جائے اور ہمیں وہ انعام آئے تو ایک اکرامات سے نواز دے، اللہ ہمیں تقویٰ دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے رات میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ چونکہ جب میں بات کرتا ہوں نا تو بس کوئی مضمون بنا کر نہیں بات کرتا، تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا یوں مجھے کہنا تھا، تو میں نے سینے پہ ہاتھ رکھنا کہہ دیا، تو یہ میری غلطی تھی، تو اس کو درست کر لیجیے۔